بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے حیض سے عورتیں پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات دیں گی۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی اس موضوع پر ویڈیوز پھیل رہی ہیں، جن میں غلط روایات کو پیش کر کر سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم اماں حوا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس موضوع پر آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ اس کو دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتی اور ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو دیکھتی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام حیض نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے سے روکنے کے لیے ان کو ایسی سزا دی گئی کہ ان کو 4 ماہ مسلسل حیض کی کیفیت رہی اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے یہ سزا ختم ہوئی۔ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا نہیں کر سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں بھی تم وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حیض کے آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں میں آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنجاز تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اسے بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کو سزا کے طور پر دیا گیا، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈھالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے عورتیں پیدا ہی مصیبت کے جھلنے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، اس لیے یہ ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا تھا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ میں مرتکب ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے نہ تو کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے جن کا اللہ پاک بروز قیامت اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے دور کرے۔ معزز ناظرین، کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔